جی علی بھائی اگلا سوال ہے، علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک کے کندھوں پر چڑھ کر اوپر گئے تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرتبہ تمہارا انبیاء میں ہے وہی مرتبہ ولیوں میں غوث پاک کا ہے۔ ایسے علماء پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو اس طرح کا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حضور پہ جھوٹ باندھا ہے نا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے ہی ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی ہمارے نزدیک، اور خود یہ جو علماء فرماتے ہیں ان کے اپنے جو بڑے عالم ہیں احمد بریلوی اعلیٰ حضرت، ان کے نزدیک تو اولیاء میں جو سب سے بڑھ کر مقام ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ادر دین جتنے ہیں نا انبیاء کے وہ اولیاء ہی ہیں۔ مینلی تو دو کیٹیگریز ہیں نا، آگے اس کی سب کیٹیگریز ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ علیحدہ بات، لیکن جو دنیا میں دو کیٹیگریز ہیں نا بڑی ایمان والوں میں، وہ انبیاء اور غیر انبیاء ہیں۔ غیر انبیاء جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے آگے کہاں سے لے آئے بیچ میں یہ؟ دوسرا، ان کو تو چھوڑ دیں، خود صوفیاء کی جو مین کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی، یزید ابا جی جنہوں نے لقب رکھا سی اپنا، ان کے بارے میں جنید بغدادی کا قول نقل کیا ہے بایزید کے چیپٹر میں کہ بایزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں، تو اولیاء کا سردار تو وہ بایزید کو مانتے ہیں جنید بغدادی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ 4 واسطوں سے خود جنید بغدادی کے مرید ہیں۔ یہ قادری سلسلہ تو عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہوا نا۔ عبد القادر جیلانی جو ہے نا وہ تصوف میں سلسلہ جنیدیہ میں ہے، وہ تو خود جنید بغدادی کے جو ہے وہ پڑپوتا مرید ہیں، اور جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا جبرائیل کے برابر مرتبہ، جس طرح جبرائیل کا فرشتوں میں ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، ہم صوفیاء میں جو ہے وہ بایزید بستامی کا آیت ہے، انہوں نے بھی کوڑ اور جھوٹ مارے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا مرتبہ ہے، جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی الاسلام کے فرامین ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ صرف بکواسیات ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے نا یہ ہمارے جیلم سے بھی وہ سیف الملوک میں میاں محمد بخش صاحب کی طرف منسوب اشعار ہیں، ان کے اندر ہے کہ جدوں اوکھت آئی انبیاء تے روح میراں دا پہنچا، یہ سارے بکواسیات اس کے اندر ہیں۔ ہم نہیں کہتے، میاں محمد بخش صاحب نے کہے ہوں گے، ان کی طرف چلے منسوب ہوں گے، ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سیف الملوک کے اندر اشعار موجود ہیں، اور خود مفتی احمد جار خان نعیمی کا جو بیٹا تھا اقتدار نعیمی، انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں سیف الملوک کے ان اشعار کے اوپر، جن میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا یہ مرتبہ ہے۔ عبد القادر جیلانی تو بری ہیں اس معاملے میں کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کی جائیں، یہ خام خواہ لوگوں نے منسوب کر دیے ہیں، تو بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان لوگوں نے صحابہ اہل بیت کو چھوڑ کے ان بابوں کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کر لیے، تو پھر ہر زمانے کے اندر پھر ایک علیحدہ معاملہ ہوگا۔ پھر مشہور کیا ہوا جی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں۔ اور قادری آگے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ اس پہ سبحان اللہ پڑھنی چاہیے یا لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا چاہیے؟ کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کیا کبھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کہا ہے کہ تمام امت کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے، تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ انہوں نے کبھی جرت نہیں کی، انہیں پتا تھا یہ متکبرانہ جملے ہیں، تو اس کے اوپر یہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جو ایک ولی سی انہیں نہیں منیا سی تے اس دی گردن خنزیر دا پیر آ گیا سی۔ اچھا پھر پھکی لے لیں، اگر یہی بات ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر یا ولی نہیں مانتا یا بابا نہیں مانتا اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو مولا علی کو اپنا پیر اور اپنا امام اور اپنا خلیفہ نہ مانے اور ان کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، اس کی گردن پہ کس کا پاؤں ہے؟ ٹائم قیامت تک جائے اس گل کا جواب دینا جائے۔ جو عبد القادر جیلانی کی ولایت کو نہ مانے
اس کی گردن پہ تم لوگ کہتے ہو کہ خنزیر کا پاؤں. جو مولا علی کی بیعت نہ کرے, ان کی ولایت کو نہ مانے, الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے, پوری زندگی بغاوت میں گزارے ان کے ساتھ, اس کی گردن پہ پھر خنزیر سے کوئی بڑی چیز ڈھونڈنی پڑے گی جس کا پاؤں رکھا جائے. یہ میں آپ کی ڈاکٹر میں بات کروں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے, صحیح بخاری 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, ٹھیک ہے جی, جس کو نبی علیہ السلام بھی فرمائے, تو پھر وہ جماعت اور اس جماعت کے سرغنہ کی گردن پہ کس کا پاؤں ہونا چاہیے جو تم نے ایکویشنز بنائی ہوئی ہیں. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس گل دا. جی ہاں, جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے, ان کو خوف بھی نہیں آتا, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ کس کس قسم کی باتیں, پھر کہتے ہیں یہ غوث پاک کے کتے ہیں. واہ, یہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے. اچھا, آپ تو غوث پاک کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں, اس طرح کی وفاداری غوث پاک نے کس کے ساتھ نبھائی ہے, اور اپنے آپ کو وہی کہا ہو جو آپ وہ ان کو کہہ رہے ہیں. ٹائم قیامت تک جو جواب دیو کہ تسی غوث پاک دے کتے ہو, اور جن سے تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو, یہ رشتہ ان کا کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے, صحابہ کے ساتھ ہے, اہل بیت کے ساتھ ہے, بتاؤ. اور پھر وہ غوث پاک سے ثابت بھی کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کہنا. ہاں, یہ یاد رکھنا, تم نہیں ہوتے ان کے بیاہ پہ ڈیسائیڈ کرنے والے, ان سے ثابت کرنا ہے. ٹائم قیامت تک جو جواب دو. جی کتا جو ہے وفادار جانور ہے اس لیے ہم کہتے ہیں, تو ٹھیک ہے نا, شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو کسی کے وفادار ہیں نا, بتاؤ نا کس کے ہیں وہ. اور اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں فرمایا, تو پھر ہم کہیں گے کہ عشق کا معیار جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں کیا اپنے حق میں, رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور صحابہ سے نسبت جوڑتے ہوئے, تو تم لوگ عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول ہو. تمہارے باپا جانی عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول ہیں کہ انہیں عشق کا اظہار آ گیا کہ ہم مدینے کے کتے ہیں, غوث پاک کے کتے ہیں. اور غوث پاک کو نہیں خیال آیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں جو ہوں مدینے کا کتا ہوں, میں رسول اللہ کا کتا ہوں, میں ابو بکر عمر عثمان علی کا کتا ہوں. انہوں نے تو نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو عشق کا اظہار زیادہ کرنا آ گیا. ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے. دیکھیں ہمارا کتنا ذکر ہے. باقی لوگ تو کہتے ہیں 24 گھنٹے میں جواب نہ آیا تو ہم جیت گئے, ایک ہفتے میں جواب نہ آیا تو ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم جائے. سارے زندہ مردہ اکٹھے کر لو, مراقبے کر کے جو مرضی کرنا ہے, قبر تے جاؤ, جتنے مرضی کرو, جواب لے کے آؤ. قیامت تک ٹائم جائے. یہ کتا وفادار جانور ہے اس لیے نسبت کرتے ہیں. میرے بھائی اس طرح کی نسبت کر کے کس صحابی نے, اہل بیت نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا؟ اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا کہ وہ غار کے باہر ہے, وہ حفاظت کے طور پہ تھا, وہ فزیکل کتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ کتے کا بچہ چلا گیا. ان دنوں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردہ ہی ہوتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام وعدے کے مطابق نہیں آئے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کہ اپنی چارپائی کے نیچے سے کتا نکالیں. مدینے کا کتا, اوریجنل مدینے کا کتا, حضور کی چارپائی کے نیچے, اور فرشتے نہیں آ رہے. اور جو یہ والے کتے ہیں تو وہ نہیں, ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے, وہ تو نجس ہوتا ہے. ہم صرف کتے کی وفاداری لے رہے ہیں, جس طرح کہ مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے مرحب کو کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب لڑنے کے لیے آئے اور وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تو اس نے اشعار پڑھے, میں مرحب ہوں اور پورا خیبر مجھے جانتا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں, ایک وار میں اسے جہنم حاصل کیا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں مولا علی بھی تو شیر تھے نا, شیر بھی تو نجس ہے, وہ بھی درندہ ہے. تو وہ مثال تو دی سرکار. شیر کی جب مثال آ گئی, یا اس طریقے سے المستدرک للحاکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے, یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دے دی, مولا علی نے خود دے دی. شیر آپ کہیں بالکل ہم مانیں گے. کتا کہاں سے نسبت اس طرح کی دی؟ کتے کی مثال تو ایک اصحاب کہف والی آئی, وہ بھی نہیں اس طرح. باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدعت جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتا کاٹ جائے نا اور ایک ایک رگ و ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے. یہ ہلکا کتا کون سا ہے جو کاٹ کے بدعت جاری کرتا ہے؟ کوئی کھلاڑی ہوتا ہے بتائیں؟ کوئی شاعر ہوتا ہے؟ نہیں. علماء سو وہ کاٹ جاتے ہیں ہلکے کتے. ابو داؤد میں علماء سو کو کتے کی مثال, اور قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعم بن بعورہ
یا بعض اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بلعام بن بعورہ. یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہانپتا ہے, نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے, یعنی لالچ. حدیث میں بھی کتے کی مثال, قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یا ہم فلاں کے کتے ہیں, تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے, تو شیر والی مثال نہیں بنتی. شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا, کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے, ورنہ میرے کو پھکی لے لو. پھر آپ کے بچوں کو, ان کے دوستوں کو چاہیے کہ کہیں, یعنی ہمیں تو کہہ سکتے ہیں شیر کا پتر, یا ہمارے بچوں کو کہ شیر کا پتر, تو بچوں کو کیا کہیں گے؟ کتے دا پتر کہیں گے نا. تو ٹھیک ہے, اگر تو نسبت عزیز ہے تو پھر دسو اپنے بچیاں نو کہ جی میں ولد فلانے دے کتے دا پتر. ٹائم قیامت تک جواب دینا جی.